انسان تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے، پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی، تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں، زمین میں میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتا ہے، اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے، ایجادات ہوتی رہی۔ اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے، آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی، وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھنگ اڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی۔ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ٹمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا۔ یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا، اسی کا حاصل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو، تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوگے ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں۔ جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی، لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے فکر رہے، تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ یا میں تیرا ابا ہوں، فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، پھر آپ ٹینشن فری۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں، ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے، بہت نالائق ہے نا، نہیں سن رہے بیان، پھر ان کو جو ہم جو مرضی بولے ان کو۔ اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو سن رہے ہیں۔ تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کیا نکلے؟ آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں، اب آپ ٹینشن فری۔ اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ بذکری ابا یطمئن قلبی، یوں کہو گے آپ۔ بذکری ابی، عربی میں کہیں گے بذکری ابی، اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو۔ بذکری ابا یطمئن قلبی، مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اس مثال سے
یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن، یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل، تو بھائی اللہ ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے ہم بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے. او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار، روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، او یار میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں، کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے، وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے. بھائی اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی سپیڈ سے، اس وقت تو بہت سپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی، یار اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ایک فی کس اتنے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا، تو دنیا کیا ہو جائے گی، برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا، پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے، وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا، وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کہ جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے، زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے، گورنمنٹ نوٹس لے ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے، نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے، کنٹرول، جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے، یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا، تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو، بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی، دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب، صحیح مسلم کی حدیث، تمہیں کیا ہو گیا، کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. بھائی یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو، مطلب کیا تھا، بھائی کتے زیادہ ہو گئے، تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا. شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا، جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی، وہاں اللہ نے نظام بنایا، شیر بھی پیدا کیا، وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ، تو نسل کیا رہتی ہے، کنٹرول میں. خرگوش اتنی سپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں، اتنی سپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے. اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے، خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پھیلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے مارتے تھک گئی، نہیں مر رہے تھے، پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن، ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو، پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں، ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی، اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے، اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے.
خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو توکل, اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو. مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے. کیوں؟ پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے ہیں جتنی مچھلیاں انڈے دیتی ہے. ہزاروں انڈے دے گی. کیا کرتی ہے؟ انڈے دیتی پہلے اپنے انڈے خود کھائے گی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پھیلے گی, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی. ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی, اتنی اسپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے, اتنی اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہیں نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے. فوراً بچوں سے کیا کر دو؟ الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی, ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے. اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے, اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے, مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ. اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا, اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے, سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو, فارمی پر مت آؤ, تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا, یا جو جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں, وہ بزنس ترقی کرتا رہے. اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو. تو جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں. اس لیے کوشش کس کو کرو, وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہیں, جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں. تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا؟
انسان تو مقصود کائنات ہے, وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ, تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اتنے بجے آفس آئیں گے, اتنے بجے آفس سے آپ گھر جائیں گے, اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا, تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں. اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے, ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے. اس پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے, تیسرا نہیں ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا, کہ ایک مرد کی ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے, اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی. یہ تو گورنمنٹ کی غلامی, بدترین غلامی ہے انسانیت کی. اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ لبرل حکومتیں ہیں یا سیکولر حکومتیں ہیں, ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ. یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں. لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا, لیبل ہے, حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے, یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں. واحد ہے اسلام جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ خدا کی غلامی کی طرف. اور کمال کی بات یہ کہ وہ بھی حقیقی معنی میں غلامی نہیں ہے, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو حکام تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے, یعنی تمہیں نیچرل لائف پہ لے کر آ رہا ہوں. تو یہ غلامی کہاں ہوئی؟ ابے یہ تو آزادی ہو گئی نا. اسلام لیبل غلامی کا لگا رہا ہے, لیکن اس غلامی کے نام پہ دے آزادی رہا ہے. اور سیکولر طبقہ لیبل آزادی کا لگا رہا ہے, بنا غلام رہا ہے. چائنا والے سارے غلام ہیں جن کو 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلام ہے نا ریاست کے. کتنا بڑا حق مار لیا بھائی گورنمنٹ نے ان کا. سب گورنمنٹ کے آگے جھکے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سارے پابند ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے ملک کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, لا ہے ملک کا. اسلام آپ کو اس غلامی سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے. پوری دنیا میں احل لکم ما وراء ذالکم, صحیح ہے نا. چند مخصوص عورتیں جو آپ کی محرم ہیں, محرم, ان کے علاوہ سب سے کیا کرو؟ نکاح کر سکتے ہو. تو غلام کون بنا رہا ہے آپ کو؟ ریاستیں بنا رہی ہیں, یہ لکیریں کھینچتی ملکوں کی, یہاں سے وہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے. بہت سارے ملک ایسے ہیں. آپ کی نیشنلٹی کینسل اگر آپ نے فلاں ملک کی خاتون سے نکاح کر لیا, اگر فلاں ملک نے فلاں ملک سے کر لیا, تو وہ تو غلام بنا رہے ہیں آپ کو. اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, وہ پابندیاں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں. ریاستوں کی پابندیوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی. ریاستوں کی پابندی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اکنامکلی ہم ترقی کریں بس. اور لیبل بڑے اچھے اچھے لگائے جاتے ہیں. کتنے چائنا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا, ان کو زیادہ اولاد چاہیے تھی. انہوں نے کہا یار اس ملک میں رہ کے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی. انہوں نے ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی دوسرے ملکوں میں, اور دوسرے ملکوں میں جہاں گئے یورپ میں, وہاں جا کے انہوں نے نسل بڑھائی. آپ سمجھتے ہو چلو یورپ میں آزادی, وہ آزادی نہیں ہے بھائی, وہ بھی غلامی ہے. وہ غلامی اس لیے کہ انہوں نے جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ 2 سے 4 آپ پیدا کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے مفاد میں دی ہوئی اجازت. جس دن ان کو لگا کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, یا نقصان نہیں لیکن ترقی میں نقصان تو آبادی بڑھنے سے ہوتا ہی نہیں ہے. معیشت بہت اوپر جانے کے بجائے جتنا ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائے گی, تو وہ بھی پابندی لگا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزادی تھوڑی ہے بھائی. اسلام میں آزادی ہے. آپ جتنی دولت کماؤ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمائی. کسی سے چوری نہیں کیا آپ نے, سود ہے, جوا ہے, سٹا ہے, یہ جو غیر اخلاقی طریقے, جتنی مرضی کما لیا آپ نے, گورنمنٹ کو آپ بتا سکتے ہو؟ بولو نا. گورنمنٹ کو چاہے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو, یہ آپ سمجھ لو, جو لوگ دنیا میں جس ملک کو اپنی دولت بتاتے ہیں نا, وہ پھر پورا ٹیکس دیتے ہیں 40%, 50%,
پھر کہتے ہیں ہم یہاں سیو ہیں. ابے آدھی تنخواہ دے کے تو سیو ہو گیا تو کون سا تیر مار لیا؟ سیو تو یہ ہوتا کہ 1 روپے بھی تیرا خرچ نہ ہوتا اور تو یہ سمجھتا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے, مجھ پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا, کوئی ٹیڑھی نگاہ دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ میری محافظ ہے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ میری حفاظت کر رہی ہے. حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا. جب گورنمنٹ نہیں آدھا ٹیکس لے لیا تو حفاظت کہاں کی؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں جب چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں نا, وہ پرس چھین لیا, وہ بٹوا چھین لیا, وہ فلانا چھین لیا, وہ یہاں سے چھین لیا. جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو بہت سے علاقے, کراچی میں نام نہیں لوں گا, میں ان کو بدماشی نہیں, دشمنی نہیں بول سکتا میں ان سے. کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت تھیں. جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا, اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا, لوگ سکون میں آ گئے. کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے, ہم محلے کا بدماش ہے, تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو, اتنا ہمیں دے دو, باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دے. تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ جو ایک دینا پڑ رہا تھا, اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے باندھ دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سکون تو ہو گیا نا. تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن پھیلا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی, وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے, حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے. حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں, 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. نمبر 1, ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا, جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا, یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں, یہ ان کے جو ریزرو ہیں, ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے زیادہ خزانے ہیں, ان کو تو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, خوب سمجھ لو. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئے گی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو, جو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈز ہیں. دیکھو گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا. یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتا ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے, دیکھ لو جا کے آپ. عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے؟
پتا ہے بھائی یہ میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں, کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا مجھے. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا. میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے. میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ. یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے, ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, وہ ایسے چپٹا ہوتا. فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی. اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا, بیچ کی کوئی. تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آیا. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی. اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی. تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ ہو آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا خود پہن جاتی ہے, وہ الو بنا لیتی ہے کوئی. بس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالی نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کے ٹینشن, میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے ہے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کو بتائے گا. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرمامیٹر لگائیں گے تو پتا چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہوئی. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھے, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہو.
وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. تو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا. پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت. تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لو لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے ہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے, بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ. وہ فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی ہے اور آپ کی مثالیں آتی ہے ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے یار دیکھنے, سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے. توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی ہوئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہیں. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا, حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء-ال-حق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, اور ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس, شہدائے
अलायंस, ये अलायंस वालों को, और हजरत फरमाते थे कितनी घटिया मौत है, पैसे छिन गए तो मर गए, क्या दिखाओगे मुंह अल्लाह को? अल्लाह कहेगा खाने को रोटी तो मिल रही थी, सर छुपाने की जगह तो थी। तो हजरत का बहुत सारा पैसा डूब गया, मगर हजरत पर ऐसे जरा जर्रा बराबर भी पेशानी पे लकीर नहीं आई। क्यों? वो कहते थे यार रहने के लिए घर तो है ना, और खाने के लिए रोटी तो मिल रही है, तो वो तो वैसे ही मुसाफिर खाना है, साथ थोड़ी लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही खुश है। जो हजरत के साथ उस वक्त थे ना, वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा किसी में हौसला नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम डूब गई हो और बड़े आराम से बैठे हुए हो, बड़े आराम से, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा। हजरत घर को घर कहते ही नहीं थे, मुसाफिर खाना कहते थे। जब सऊदी अरब से आए हैं उम्रा करके, तो वो घर पहुंच गए अपने, तो जो मेजबान थे ना सऊदीया में, उन्होंने हजरत को फोन किया कि आप घर पहुंच गए हैं? उन्होंने कहा मैं मुसाफिर खाने में बैठा हूँ नाज़िमाबाद के। फिर 2 दिन बाद फोन किया, हजरत घर पहुंच गए? उन्होंने कहा अभी भी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में हूं। किसने कहा आप मुसाफिर खाने में क्या कर रहे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा भाई ये मुसाफिर खाना ही है, घर वर नहीं होता मुसलमान का। और वाकई अब देखो ना, हजरत का जनाजा उठ गया ना, कब्र में चले गए, साबित हो गया ना कि वाकई वो क्या था, मुसाफिर खाना साबित हो गया। तो हम लोग हैं बेवकूफ जो घर को घर समझते हैं। तो क्या था कि हजरत को जब अल्लाह ने दौलत दी, तो नोटों की गड्डियां रखी होती थी इतनी बड़ी बड़ी, उसमें से हजरत अपनी जरूरत के पैसे रखते थे, बाकी सारे फी सबीलिल्लाह सदका। उसमें से गैस का बिल निकालेंगे, जो जरूरत की चीज खरीदनी है, गाड़ी खरीदी हजरत ने, गाड़ी कैसी खरीदी? अब देखो पैसा आता है तो लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते, ये भी कंजूसी है। वो बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो। अबे भाई खर्च करो अल्लाह के बंदो। हजरत ने एक फ्लैट भी खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि मैं आज मर जाऊंगा तो ये मदरसे का घर है, मेरी जौजा कहाँ रहेंगी, इस नीयत से खरीदा कि मेरे मरने के बाद मेरी जौजा के लिए इंतजाम, बोलो ना भाई, होना चाहिए। और बच्चे की तो सबकी शादियां हो गई थी, वो अलग हो गए थे, अलग रहते थे, तो उनका तो इंतजाम हो गया, बस एक जौजा में अगर मर गया तो इनका क्या बनेगा, ये तो मदरसे का घर है, ठीक है ना। तो ये मदरसा यहाँ रहता है नहीं रहता, तो भाई उनके लिए फ्लैट खरीद ले। वो भी जब अल्लाह ने बस वो फ्लैट गए नहीं, उसमें गए नहीं। उसके अलावा बाकी पैसों का क्या करना है, अब क्या प्लॉट खरीदना, क्या घर खरीदना, गाड़ी खरीदो। सबसे पहले खुराक, हजरत ने सबसे पहले पैसा कहाँ खर्च किया? खुराक। भाई खुराक, अब पहले तो अल्लाह चला रहा था बगैर खुराक के ही, पैसे नहीं थे। अब अल्लाह कहेगा अब है तो अब तो सेब खाओ ना, आयरन की कमी, वरना आयरन की कमी होगी। दौलतमंद आदमी अगर सेब नहीं खाता उसमें आयरन की कमी होती है, गरीब आदमी कुछ भी ना खाए फिर भी फिट रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको दिया ही नहीं कुछ, तो अल्लाह कहते हैं इसी में पूरी कर दूंगा मैं। शेर को आयरन की कमी के लिए सेब खाना पड़ता है भाई? शेर में विटामिन सी की कमी कहां से पूरी होती है? वो सिर्फ गोश्त खाता है, और उसी गोश्त में विटामिन ए भी है, डी भी है, सी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अल्लाह हर चीज से हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम खाली गोश्त खाना शुरू कर दें तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अब क्या था कि हजरत ने सबसे पहले किस पे तवज्जो दी? खुराक। खुराक ऐसी खानदानी, ओ हटो बच्चों, बादाम सुबह, और 1 गिलास खालिस दूध, बेहतरीन खानदानी किस्म का सेब छिला हुआ। छिलके फरमाते थे, डॉक्टर ने एक दफा हजरत को कहा कि छिलकों में ताकत ज्यादा होती है, हजरत फरमाए फिर छिलके आप खाया करें। मिजाज बहुत था हमारे हजरत की, खुश होता है ना इंसान तो मिजाज भी होता है तबीयत में, फरमाए फिर ये आप खाएंगे विटामिन, ठीक है ना। तो इसलिए कि छिलके हजम नहीं होते ना, वो विटामिन का क्या करना है जो हजम ही ना हो। डॉक्टर भी तो बाज फेंकू होते हैं, बस बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका क्या नुकसान भी होगा, क्या फायदा होगा। छिलकों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह के बंदे, छिलके अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाए, उनको भी तो कुछ खाने दो। तो सारी चीजें खुद खा जाओगे तो बकरी क्या खाएगी ठीक है ना। तो अब जो है वो छिलके हजरत ने फरमाया कि आप खाएं। वो छिला हुआ सेब खाया करते थे, मीठा। जब सेब का मौसम खत्म हो जाता था, अच्छे सेब मिलना बंद, तो सेब का नागा नहीं। हजरत की मुताला बहुत था ना, हिकमत पर, एलोपैथिक साइंस पर भी मुताला था, और होम्योपैथिक पर भी, और हकीमों की किताबें भी पढ़ी हुई थी हजरत ने। तो खुराक की बड़ी रिसर्च थी। वो फरमाते थे कि निहार वो मीठा सेब जिसने खा लिया तो अल्लाह उसको डॉक्टरों से हमेशा के लिए महफूज रखेगा। और वाकई हजरत को अल्लाह ने डॉक्टरों से बचाया हुआ था। तो जब मौसम खत्म होता तो फिर पूरी दुनिया में तहकीक होती कहाँ का सेब सबसे अच्छा है। तो फिर टोरंटो से हजरत के लिए सेब की पेटियां आया करती थी। सेब का नागा नहीं होना चाहिए। बादाम, सेब और भुने हुए चने ये खाते थे। इसी तरह मैं जब भी हजरत के घर गया हूँ, खाना बड़ा स्टाइलिश देखा है, वीआईपी किस्म का खानदानी खाना था। खाते बहुत थोड़ा थे,
मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफा मैंने कीमत पूछ ली थी, उस जमाने में बड़ी हजारों रुपए की पगड़ी थी हजरत की। हजरत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं उस दौर में, 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हजार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको चमक छल्लो बना दिया वो कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहाँ से ना निकलें। उसमें ऊद की खुशबू चल रही होती थी हर वक्त। और बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। वो तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, ये मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दो वो गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने खुद की गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा, मैं किस्से कहानी नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए, तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है, ठीक है। ये कोई गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये गाड़ी नहीं, तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहता मौली साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौली साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, कोई जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरे बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है। मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे, और मुझे क्या समझेंगे, ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं, तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया, और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो है पेट्रोल डलवाता था, तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। वो भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा, मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। रोहर फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए, ये हजरत का मलफूज था। जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल, बोलो ना भाई, चेंज होगी। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं, बस सब सदका। इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सहावत के दरिया थे भाई वो, तो ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से जिंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी, क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, 75-78 साल की उम्र में। हजरत का आपको कैसे पता चला, आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना, उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी ना, फिट फाट नहीं। तो इतनी जबरदस्त सेहत थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे, मौत के लिए तैयार।
ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو، صحت بھی ہو، تو کہیں میں مروں نہیں، باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں، تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ کو، ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، مرنے دو آرام سے، خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں، اب تو مرنے کا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تو میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے تو ابھی تک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، کہتے مجھے شرم آتی تھی یار، اب میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے، میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی، صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا. کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، اس نے یہ کر لیا، میرے پاس میری تنخواہ کم ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں، بڑے بڑے گھر بنا بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری سٹریس ختم ہوگی. گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے، میرا گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے. میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ جب وہمی کا فون آتا ہے، وہمیوں کا، تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا، حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں، اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے، بند کر یار، کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹر کو کرو نا، ہم جو نارمل ہو گئے، ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا، وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفنس میں گھر دلا رہے وہاں رہ لو، اللہ آپ کو چاہ رہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو، اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی، مچھر وچھر کا کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو بس وہی. اسی میں چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں، چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے، پائپ کے نیچے، اب تو ملتے نہیں ہیروئن چی، چرسی نہیں ہیروئن چی، یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ، اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے، اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خودکش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی، پڑیا ملے گی، وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے، اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا.
تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے, ہیروئن میں پی وی ہے, اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست سے پڑا ہوا ہے نا, خوش. تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے. مجھے جنت مطلوب ہے. یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا. جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کروٹی مل گئی. ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں. اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آگے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا. ٹھیک ہے کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری 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 ہر وقت کیا ہے, ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں. کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ. سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڈھے میں بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم, کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں. کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے.
صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے. جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. اب بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے نا. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. سب سے بڑا مرتبہ, کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, پڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے. اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے, فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی. رویا اللہ کے سامنے, ہے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہی اس کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی, جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں, مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے. کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, یہ تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا
کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقوی نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو، جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے، ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے، یہ تو اوپر لیول کا ہے نا. وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا، حضرت نے فون لا کے رکھا، فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہو نا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے؟ تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں، اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں، یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں، ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں، تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. انہوں نے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے، بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں، طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی، ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں؟ تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا، یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا، تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا، میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے، الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو، پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی، ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا، ٹھیک ہے نا، انڈے بیچ رہا تھا.